اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں نے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان پر مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں یہ کیوں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور انسان کس طریقے سے ان آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، ان کو جھیل سکتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں 3 چیزوں کا ذکر کروں گا جو کہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے، یا علماء اکرام سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان 3 بڑی وجوہات کو اوپر ذہن میں رکھیں تو ہم آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈٹے رہنے اور صبر کرنے کی قابل بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ تغابن کی آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ سناؤں گا، اس کے بعد جو ہے ہم بات آگے کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم سورہ مبارکہ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھنی ہے کہ انسان پر مصیبت، پریشانی، بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو پختہ ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل کو سکون دے دیتا ہے، وہ اس مصیبت اور پریشانی میں بھی پرسکون محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس ایمان کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ ہاں، اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جن پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو پہلی چیز تو کلیئر ہو گئی، تو لہذا جو شخص قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کا شکوہ شکایت کرنا، اس کا گلہ کرنا، اس کا ہائے ہائے کرنا، اس کا جو ہے وہ رونا دھونا جو ہے وہ پھر درست نہیں ہے۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تکلیف، یہ مصیبت اللہ کی اذن سے آئی ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہے، کوئی میری اچھائی ہے، اس پہ صبر کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب اس کے 3 اس سے بڑے بڑے مسائل کا بھی حل نکل آتا ہے، جو بڑے بڑے تفکرات اور پریشانیاں آج کے معاشرے میں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں، بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب میں ان 3 بڑی باتوں کا ذکر کروں گا، جس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آزمائش ہے، کہ یہ جو مصیبت اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، کہ وہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صرف خوشی میں، خوشحالی میں، صحت میں ہی مجھے یاد کرتا ہے، کہ جب میں اس سے یہ چیزیں چھین لوں تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، کہ تب بھی وہ مجھے ویسے ہی یاد کرے گا، ویسے ہی میرا شکر ادا کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ خوشحالی میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مگر جیسے کوئی بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ ویلا بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس میں بندہ صبر کرتا ہے، یہ بے صبرا ہو جاتا ہے، اور بعض افراد اس میں کفریہ فکرات اور جملے بھی بول جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کہ میں ہی قسمت کو ملا تھا، یا اللہ کو میں ہی ملا تھا۔ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ کفریہ فکرات ہیں، اور اس سے انسان کا ایمان زائل ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ ہم اس قسم کے کفریہ جملے جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں بولیں۔ تو یہ اس وقت صبر سے کام لینا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ آزمائش ہے، یہ نکل جائے گی، تکلیف ہے، یہ چلی جائے گی، اور اللہ تبارک
مجھے آزما رہا ہے۔ دوسری جو اس کی وجہ، اس کے لیے جو آزمائش کے لیے میں آپ کو ایک آج کل کے جو سردی کے بہت دن ہے، میں ایک وضو کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ صبح کے وقت خاص طور پہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وضو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون شخص جو ہے وہ مکمل طور پر اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے تو میں ویسے وضو کیسے کروں گا، میں صرف مختصر وضو کر لیتا ہوں، صرف فرائض اس کے ادا کر لیتا ہوں۔ کون شخص جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو وضو کرتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو مختلف آزمائشیں موجود ہیں معاشرے کے اندر، ہم اس کو دیکھیں کہ وہ پریشانی یا مصیبت آتی ہے، اور اس کے لیے بڑی پیاری حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو، جب مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، لیکن ہم اس وقتی مصیبت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، ہم اس سے ملنے والے اجر و ثواب کی طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے مصائب اور پریشانیوں کی، وہ درجات کی بلندی ہے کہ جب اللہ کسی انسان کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اسے نکھارنا چاہتا ہے، اسے مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو اسے مصائب اور مصیبتوں میں سے گزار کر اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آیا یہ شخص جو ہے ان مصائب اور مصیبتوں سے گزر سکتا ہے، اور گزرنے کے بعد اس کے درجات جو ہے بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سب سے پہلے میں مثال دوں گا، انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو انسان پہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ سونے کو خالص بنانے کے لیے، سونے کو کندر بنانے کے لیے اسے آگ میں سے گزارا جاتا ہے، دھاتوں کو بھٹیوں میں سے گزار کے شیپ دیا جاتا ہے، مختلف شکلیں دی جاتی ہیں، اسی طرح ایک دوسری وجہ انسان کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور اسے بلند درجہ ملنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان مصائب اور پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گزارتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے وقتاً و وقتاً گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ہم لا علمی میں کر جاتے ہیں، اور بعض ہم دانستہ طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ برائی ہے، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نفس کے بہکاوے میں آ کے ہم وہ گناہ کر جاتے ہیں۔ تو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے ہمارے وہ گناہ جو ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہے اس تکلیف کو دے کر، تاکہ جب ہم آخرت میں اس کے سامنے جائیں، ہم قبر میں جائیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو کر جائیں۔ ویورز، آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں ہماری گناہوں کی اور برائیوں کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں ہم اسے نہ بھگتیں۔ کسی کو بخار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا کوئی نقصان ہو گیا، اور کسی کا مالی نقصان ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ گناہوں کی جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے، جس میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا اب آپ یہ تینوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، تو کیا جب ایک مومن اور مسلمان کے ذہن میں یہ تینوں باتیں ہوں جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، تو کیا کوئی مصیبت، کیا کوئی پریشانی جو ہے وہ ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ ہمیں مصیبتیں اور پریشانیاں پریشان کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے میرے درجات بلند ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرے گناہ جو میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کر رہا ہوں یا کرتا رہا ہوں وہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا انعام ہے جسے ہم وقتی طور پہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم وقتی طور پہ صرف اس تکلیف کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت، یاد رکھیں ویورز، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ اگر ہم بے صبرے بنیں گے بھی، واویلا مچائیں گے بھی، تو آخر ہم جائیں گے کہاں؟ جانا اسی کے پاس ہے۔
کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی طرف چونکہ رجوع کرنا ہے، لہٰذا مصائب اور پریشانیوں کے آنے پر واویلا مچانے کی بجائے اگر صبر سے کام لیا جائے تو ہمیں دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو، سننے دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ہمارے مسائل کو حل کرے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔